بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایک کم 100 یعنی 99 نام ہیں، جس نے ان کا احصاء کر لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث میں وارد لفظ احصاء کا معنی یہ ہے کہ بندہ ان ناموں کے مطابق عمل کرے۔ چنانچہ جب بندے نے الحکیم کہا تو اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، کیونکہ بندے کے تمام کام بتقاضائے حکمت ہیں، اور جب القدوس کہا تو اس بات کو سامنے رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب و نقص سے پاک ہے۔ ان ناموں کے مطابق عمل کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان ناموں کی اجلال و تعظیم کی جائے اور اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفتوں میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ذریعے سے پناہ طلب کرنا بھی جائز ہے اور ان کے ساتھ قسم کھانا بھی، یعنی ان دونوں باتوں میں اللہ کے اسماء و صفات مشترک ہیں، لیکن دونوں میں کئی ایک فرق بھی ہیں۔ ان میں سے اہم ترین یہ ہیں: نام رکھنے میں ابدیت کی نسبت کرنا اور باوقت دعا پکارنا اللہ کے ناموں سے تو جائز ہے لیکن صفات کے ساتھ نہیں۔ چنانچہ عبد الکریم نام رکھنا تو جائز ہے لیکن عبد الکرم نام جائز نہیں۔ اسی طرح دعا کرتے وقت یا کریم کہہ کر اللہ کو پکارا جا سکتا ہے لیکن یا کرم اللہ کہنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے ناموں سے صفات تو مشتق ہوتی ہیں، مثلا اللہ کے نام الرحمن سے صفت رحمت مشتق ہوتی ہے، لیکن صفات سے نام کا مشتق ہونا وارد نہیں ہے۔ چنانچہ صفت استوا سے اللہ کا نام المستوی نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے افعال سے اس کے نام مشتق نہیں ہوتے، مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک کام فعل غضب ہے، یعنی غصے ہونا بھی ہے، لیکن اس بنا پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا ایک نام الغاضب بھی ہے۔ اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ کے افعال سے صفات مشتق ہوتی ہیں، چنانچہ اللہ کے لیے صفت غضب ثابت کی جاتی ہے کیونکہ اللہ کا ایک فعل غضب یعنی غصے ہونا بھی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا مطلب اس بات کا پختہ اقرار ہے کہ فرشتوں کا مستقل وجود ہے اور وہ اللہ عز و جل کی ایک ایسی مخلوق ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت اور اپنے امر کے نفاذ کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26۔ وہ اللہ کے باعزت بندے ہیں، کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں۔